لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو قیامت آ جائے گی، لیکن میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، نہ انگلیوں پر، نہ تسبیحات پر، نہ کیلکولیٹ پر۔ کسی طریقے سے تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ایک بڑی نعمت ہم کو، مجھ کو اور آپ کو یہ دی کہ قرآن کریم کی دولت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمایا۔ اللہ نے سرفراز فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے مجھے اور آپ کو، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے مجھے اور آپ کو، اور طریقے بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے اور بہت سارے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے انتخاب فرمایا، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت ہر طریقے سے اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے نچھاور کر دیں۔ اللہ نے جہاں اتنی بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ایک بڑی نعمت اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ بھی دی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ اللہ نے اس بندے کے لیے کامیابی، کامرانی اور فتح و نصرت کی خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتا ہے اور اسے اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آتا ہے۔ کون؟ وہ بندہ، وہ مسلمان جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ اب جب ہم قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھتے ہیں تو جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت والوں کے لیے بشارتیں سناتا ہے۔ کہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آتا ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر قرآن نہ ہو، جس بندے کے دل کے اندر قرآن نہ ہو تو وہ گھر ایسا ہے جیسا کہ ایک ویران گھر ہوتا ہے۔ وہ گھر ویران ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر کیا ہے، انسان نہ ہو، وہ گھر ویران ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس بندے کے دل کے اندر قرآن نہ ہو، وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے۔ تو ہمیں اللہ نے ایک قرآن کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کو زینت بخشیں۔ اس کو زینت کیا ہے؟ ہم روزانہ قرآن کریم کو پڑھیں، اور صرف پڑھنا مقصود نہیں بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آنا۔ قرآن کا مقصد صرف قرآن کو پڑھنا نہیں تھا، قرآن کا جو مین مقصد ہے اس کو صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آنا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آنا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی برکت ہے، قرآن کو چھونا بھی برکت ہے، اور قرآن کی طرف اپنی نگاہوں سے دیکھنا بھی برکت ہے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ میرے اور آپ تک پہنچے اور اسے اپنی زندگی کے اندر داخل کرے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اپنے حقوق کے اعتبار سے، اپنی زندگی گزارنے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، ہر طریقے سے قرآن ہمارے لیے رہنمائی اور آئیڈیل بنتا ہے۔ ہمیں قرآن کے نقش قدم پر جہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، وہاں پر اس کام پر عمل کرنا، اور جس کام سے قرآن ہمیں منع کرتا ہے وہاں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے قرآن کا اصل مقصد۔ صرف قرآن پڑھ لینا مقصود نہیں تھا، قرآن پڑھ لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ قرآن کا اصل پیغام یہ تھا کہ قرآن کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آتے اور سامنے واضح کرتے۔ آج کیا ہے، قرآن کا اصل پیغام دوسروں تک نہیں پہنچ پاتا، عملی اعتبار سے غیروں تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی بنیاد پر آج مسلمان کیا ہے، پریشان، دقتوں، رکاوٹوں، ہر طریقے کی مصیبت کا سامنا کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے غیروں کے سامنے قرآن کا عملی پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا ہے، قرآن کا
عملی پیغام جو تھا وہ ہم نے دوسروں تک نہیں پہنچایا ہے، صرف قرآن کیا ہے ایک ان کے سامنے واضح کیا، قرآن دکھایا انہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم نے قرآن ان کے سامنے نہیں رکھا تھا، صرف بول کے اعتبار سے ہم نے ان کے سامنے رکھا۔ عمل کے اعتبار سے اگر ہم ان لوگوں کے سامنے رکھتے اور اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آتے تو آج جو ہماری کیٹیگری بن رہی ہے، جو آج مسلمانوں پر ہر طریقے سے رکاوٹیں، پریشانیاں، دقتیں مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے اور کاروباروں پر بندشیں لگائی جا رہی ہیں، وہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ اصل کیا تھا؟ قرآن کے اصل پیغام کو عملی زندگی کے اندر لے کر کے آتے۔ آج ہم نے عملی کے اعتبار سے ہم نے اس کو پس پشت ڈالا ہے، جس کی بنیاد پر ہم تمام پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اصل پیغام کیا تھا کہ قرآن جو کہہ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان تھا، آج اللہ نے مجھے اور آپ کا انتخاب فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے دل کے اندر قرآن کریم کی جگہ دی ہے، ہمارے دل کے اندر قرآن کریم کو اجاگر کیا ہے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے قرآن کو عملی زندگی کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے یہ واضح کریں، لوگوں کے سامنے یہ واضح کریں کہ دیکھیے قرآن کا یہ آئیڈیل ہے، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کے سامنے ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں گے، جاری کریں گے، اس کو ساری کریں گے، لوگوں کے سامنے واضح کریں گے کہ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، عمل کے اعتبار سے اور اپنے چال چلن کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے کہ قرآن اس موقع پر کیا کہتا ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج سن 2022 ہے سو سن 2022 تک کا یہ قانون ہے، 22 کے بعد جو آئے گا وہ قرآن تحریف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، ہر بندے کے لیے۔ اگر وہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے کیا قانون ہے، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور مرنے کے وقت کیا احکامات ہیں، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سن 22 چلے گا تو قرآن کا احکامات بدل جائیں گے، نہیں ہیں، بلکہ قرآن جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جب آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لیے جو قرآن اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور اس کو لوگوں کے لیے واضح کیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ اگر رہتی دنیا تک کے لیے اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے، کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دین لے کر کے آؤ گے وہ دین تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے میرا اور آپ کا جو انتخاب فرمایا ہے وہ قرآن کی بنسبت، تو قرآن ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمیں اسے دیکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا جو اصل پیغام ہے وہ میرے اور آپ کے ذریعے سے اور نوجوانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اصل پیغام کو جاری اور ساری فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔